الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، سامعین کرام، رمضان المبارک کی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت روزہ رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس میں دن میں روزہ رکھنے کا اور رات میں نماز تراویح یعنی اللہ کا کلام پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ دونوں اللہ کے دربار میں روز قیامت میں بندے کے لیے سفارشی بھی بنیں گے اور ان کی شفاعت بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر بھی اللہ نے فرض فرمایا تھا. اللہ نے اس لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تاکہ پچھلی امتوں کے روزہ رکھنے کا جو حکم ہے اسے سننے کے بعد اس امت پر وہ حکم شاق نہیں گزرتا، اس لیے کہ طبعی طور پر یہ بات انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ جب مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ مشقت ہلکی ہونے لگتی ہے. روزہ رکھنا اگرچہ کہ تھوڑی بہت مشقت کی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف تم پر ہی یہ روزہ فرض نہیں ہے، تم سے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو قومیں جو امتیں دنیا میں گزری ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا. مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ، تقویٰ تمہارے اندر آ جائے اور تم پرہیزگار بن جاؤ. بزرگان محترم، ہجرت کے 18 مہینے کے بعد یہ روزہ فرض کیا گیا. رمضان کے روزوں سے پہلے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام عاشوراء کے روزے کا حکم فرمایا کرتے تھے. جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا محرم کا عاشوراء کا روزہ کوئی رکھنا چاہے تو رکھے، کوئی چھوڑنا چاہے تو بھی چھوڑے. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے وہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. اب آئیے صوم کا اور روزے کا معنی کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے روزے کا معنی ہے امساک یعنی رکنا، اور اصطلاح شرع میں روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے نیت کے ساتھ رکنے کا نام روزہ ہے.
کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، جو بہت ہی فضیلت کا حامل یہ حکم ہے، بہت ہی اہمیت اور فضیلت روزے داروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اسی لیے روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر روزہ رکھے تو اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے روزے کا بدلہ اور روزے کا اجر خالق کائنات پروردگار عالم خود دیں گے، جیسا کہ فرمایا گیا حدیث پاک میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آدمی نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، دیگر اعمال خیر کرتا ہے، تو ان سب کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے دلواتے ہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو، حج کرنے والے کو، زکوٰۃ دینے والے کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف اور صرف میرے ہی لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، دوسروں سے اس کا بدلہ نہیں دلواتا۔ روزہ میرے ہی لیے بندہ رکھتا ہے تو میں اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے جو اسے دو طریقے سے پڑھا گیا، اجزی بھی اور اجزا بھی، یعنی اس روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں، اور ایک مفہوم ہے کہ اس روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود روزے کا بدلہ ہوں کہ روزہ رکھنے والے کو میں مل جاتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں میسر آتی ہیں، ایک افطار کے موقع پر عند فطرہ، روزہ کھلنے والا ہوتا ہے، افطار کا وقت جیسے قریب ہوتا ہے تو بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے، خاص قسم کی مسرت ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے اسے دی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا للصائم دعوت مستجابہ، روزے دار کی ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے جب روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے، سوائے ادھر ادھر کی چیزیں جڑانے میں لگ جانے کے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فروٹ نہیں ہے، کھجور نہیں ہے، اس کے بجائے اللہ کے دربار میں تھوڑی بہت دعا کے لیے تھوڑا بہت وقت ہم نکالیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزانہ دعا جو بندہ کرتا ہے روزے دار، اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، اور ایک خاص قسم کی خوشی اسے میسر آتی ہے۔ اور للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطری وفرحۃ عند لقاء ربی، اور دوسری خوشی اللہ کی جانب سے روزہ افطار کرنے کے موقع پر روزے دار کو دی جاتی ہے، اور ایک خوشی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے موقع پر دی جاتی ہے، عند لقاء ربی۔ ہمارے استاد حدیث موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم
محترم شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل الرشاد، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حضرت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں جو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں یا میں خود اس کا بدلہ ہوں، کیوں اتنی اہمیت روزے کو دی گئی، اس قدر مرتبہ روزے کو کیوں دیا گیا؟ اساتذہ حدیث نے حضرت امیر شریعت سوم رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ دیکھا جائے تو انسان جو اعمال کرتا ہے، ایک ایک عمل کی ایک شکل ہوتی ہے جسے دکھایا جا سکتا ہے۔ نماز اس کی ایک شکل ہے، حج اس کی ایک شکل ہے، زکوٰۃ اس کی ایک شکل ہے، دیگر اعمال اس کی ایک شکل ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے نمازی کے دل میں یہ خیال آتا ہے شاید کوئی دیکھے گا مجھے، لوگ سب مسجد سے باہر چلے گئے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی دیکھے گا تو سمجھے گا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں۔ ایک شکل ہے جو دکھائی جا رہی ہے، عین ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی ریاکاری پیدا ہو۔ اور روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے سے، فقد قیل، جس مقصد کے لیے تو نے نماز پڑھی تھی، وہ مقصد تو پورا ہو گیا، لوگوں نے تجھے نمازی کہا، اب میرے پاس تیرے اس عمل کا کوئی بدلہ اور اجر نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جسے دکھانے کے لیے تو نے نماز پڑھی تھی، جا ان سے اپنا بدلہ لے لے۔ حج ہے، لوگ نام و نمود اور حاجی کا لقب پانے کے لیے کرتے ہیں، حج کو جانے سے پہلے بھی اشتہارات، حج سے آنے کے بعد بھی اشتہارات۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ نے میرا نام غلط کہا۔ میں نے کہا کیوں صاحب، آپ کا نام تو میں نے ٹھیک کہا جو لکھا تھا۔ کہنے لگے کہ حضرت آپ میرے نام کے اندر الحاج کا لفظ ہے وہ آپ نے نہیں کہا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ حاجی کا لفظ، الحاج کا لفظ چھوڑ دینے کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میرا نام ہی آپ نے غلط کہا۔ تو حج کرتے ہیں لوگ حاجی کا لقب پانے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں لوگ نمازی کا ٹائٹل اور لقب پانے کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، رمضان المبارک میں بڑی بڑی بھیڑوں کو اکٹھا کرتے ہیں، گھروں کے پاس جمع کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے حاتم کہے زمانے کا، سخی کہے، اور نام و نمود اور دکھلاوا ممکن ہے کہ پیدا ہو۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن استاد محترم حضرت امیر شریعت دعوت برکاتہم نے فرمایا، روزے کے اندر اگر دیکھا جائے تو روزے کے اندر ایسی کوئی شکل نہیں ہے جو دکھایا جا سکے۔ آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، نظر آتا ہے، ایک بند کمرے میں ہو، کوئی وہاں نہ ہو، سخت کڑاکے کی گرمی ہو، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو، اور پانی، ٹھنڈا پانی فریج میں رکھا ہوا ہو، تب بھی کوئی اللہ کا بندہ اٹھا کر اسے نہیں پیتا۔ اور روزہ رکھ کر آدمی جب کسی کے سامنے آتا ہے تو پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا آپ کا روزہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دکھایا نہیں جا سکتا۔ تو روزے کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے اندر شرکت نہیں ہو سکتی، روزہ کسی اور کے لیے رکھا نہیں جا سکتا، کسی اور کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ اور اسی لیے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آج آپ کا روزہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، تو اس بنا پر لوگ پوچھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزے دار کو اللہ کے دربار میں بڑی خوشیاں میسر آتی ہیں، اور جیسا بھوک اور پیاس برداشت کر کے آدمی دنیا میں روزہ رکھتا ہے، روز قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ سیرابی سے عطا فرمائے گے۔
کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ سیراب ہو کر پیو، تم نے بھوک اور پیاس برداشت کر کے روزہ رکھا تھا دنیا میں، اب سیراب ہو کر پیو، سیراب ہو کر کھاؤ، روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دور، آج روزہ چھوڑتے ہوئے کسی کو جھجک نہیں ہوتی، برسر عام کوئی کھاتا پیتا روزہ کھاتا پیتا ہوا آتا ہے، روزہ خور بنتا ہے، روزہ چھوڑنے کی جرأت و ہمت کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ واقعات میں ہے کہ حضرات صحابہ کا دور تھا، دوپہر کا وقت تھا، ایک یہودی گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کا ایک بچہ گھر کے اندر سے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ وہ یہودی اپنے بچے پر غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا کیا تجھے شرم نہیں آتی، باہر تو کھاتا پیتا پھر رہا ہے، چلا جا اندر۔ اس لیے کہ آج ہمارے مسلمانوں کا محلہ ہے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے روزے دار ہیں۔ بزرگان محترم، واقعات میں ہے کہ حضرات صحابیات اور وہ خوش نصیب مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی اپنی گود میں روزہ رکھاتے تھے، دودھ نہیں پلاتے تھے غروب آفتاب تک۔ بچے جب روتے تھے تو ان کو بہلا کر پھسلا کر سلا دیا جاتا، اور جب آفتاب غروب ہوتا، روزہ افطار کرنے کا موقع ہوتا تو ان کو دودھ پلایا جاتا۔ تو یہ امت مسلمہ کی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ حالانکہ روزہ تو فرض ہوتا ہے بلوغ کے بعد، لیکن عادت ڈلوانے کے لیے اپنے بچوں کو اسلام اور اسلام کے شعائر پر عمل کرانے کے لیے ان کی مائیں اس طریقے سے ان کو پابندی کراتی تھی۔ تو بزرگان محترم، معلوم یہ ہوا کہ روزہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم صرف روزے کو برائے نام روزہ نہ کریں، بلکہ چند ایسی چیزیں ہیں، بلکہ فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں، انسان اگر اس پر عمل کر لے تو اس کا روزہ روزہ کہلائے گا۔ اس لیے کہ صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے راتوں کو جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ ویسے عام طور پر کبھی کبھار اتفاقی طور پر آدمی بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے، لیکن اس سے روزے کا ثواب اسے نہیں ملتا، بلکہ فرمایا لعلکم تتقون، تا تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، بھوک اور پیاس کا احساس تمہیں ہو جائے روزہ رکھ کر۔ مجھے اس موقع پر ماجد دیوبندی کا ایک شعر یاد آتا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو 6 چیزیں ضروری ہیں، 6 باتیں اس کے لیے ضروری ہیں اس پر عمل کرنا۔ ایک فرمایا کہ سب سے پہلے روزہ رکھ کر زبان کی حفاظت، زبان کا کنٹرول۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا، سرکار یہ ڈھال کس سے ٹوٹ جاتی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے یہ ڈھال ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے زبان پر کنٹرول،
کوئی الجھے جھگڑا کرے تو کہہ دینا کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں اس وقت آپ سے کچھ الجھنا نہیں چاہتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا آنکھ کی حفاظت، ہر بری اور مکروہ و حرام چیز اور ایسی چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو اس سے بچنا، یہ بھی ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کانوں کی حفاظت، حرام اور مکروہ چیز جس کو سننا جائز، جس کو دیکھنا جائز نہیں، جس کو زبان سے بولنا جائز نہیں، اسی طریقے سے ایسی چیزوں کا کانوں سے سننا بھی جائز نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ چیزیں ہیں جن کی حفاظت روزے کی حفاظت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا اسی طرح کہ تمام اعضاء کی حفاظت بھی ضروری ہے، جیسے زبان اور آنکھ اور کان کی حفاظت، دل و دماغ کی حفاظت، آنکھ اور ہاتھ اور پیر کی حفاظت، غلط بولنے دیکھنے سننے سے جیسا انسان پرہیز کرتا ہے ایسا سوچنے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اور پانچویں چیز افطار اور سحری میں حلال مال کا استعمال، حلال مال سے بھی شکم سیر ہو کر ہم نہ کھائیں، چونکہ روزہ ہے، اپنا ہی مال ہے، حلال مال ہے، لیکن روزے کا مقصد شکم سیری سے، پیٹ بھرنے سے، انسان کے اندر جو شہوانی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اسے ختم کرنا ہے۔ لیکن انسان جب شکم سیری کر لیتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے تو ان نورانی قوتوں کو پیدا کر نہیں پاتا۔ شکم سیری سے یہ تمام قوتیں فوت ہو جاتی ہیں۔ جو ایک نورانی مخلوق، جو نورانی نیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا حلال مال بھی اگر ہو تو انسان اپنے لقمے کو سوچ کر استعمال کرے۔ صبح سے بھوکا پیاسا لیکن مال حرام سے اگر افطار کرتا ہے تو پورا روزہ غارت ہو جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ماجر علمی دارالعلوم سبیل الرشاد میں درس بخاری کے دوران حضرت امیر شریعت دوم مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سوال فرمایا طلبہ سے، کیا تم فضائل اعمال پڑھتے ہو؟ جبکہ عصر کے بعد دارالعلوم کی مسجد میں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا پڑھتے ہو، کیا غور بھی کرتے ہو؟ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیسا بہترین جملہ افطار کے سلسلے میں حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کا انداز تھا۔ فرمایا، حضرت نے ارشاد فرمایا ہے حضرت شیخ الحدیث نے کہ ہم جب سحری کرتے ہیں تو وہ حفظ ما تقدم ہوتا ہے، یعنی آنے والے پہلے سے اسٹاک کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم جب افطار کرتے ہیں تو یہ تلافی مافات ہوتا ہے۔ یہ دو لفظ حضرت شیخ الحدیث نے کیسے بہترین استعمال فرمائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کرنے والا یہ سوچ کر سحری کرتا ہے کہ مجھے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے، دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو یہ سوچ کر افطار کرتا ہے کہ صبح سے میں بھوکا تھا، پورا دن میں بھوکا تھا، یہ سوچ کر کھاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ بزرگان محترم، چوتھی چیز، پانچویں چیز فرمائی گئی کہ افطار اور سحری میں بھی حلال مال بقدر استطاعت، یعنی اسے بھی ایک معمول کے اعتبار سے کھائے۔ حلال مال بھی شکم سیر ہو کر اتنا نہ کھائے کہ پیٹ بھر جائے، بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہو اور نورانیت ختم ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ بیکاری کے کام کرتے ہیں روزے میں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے روزے کو روزہ بنانے کے لیے
سب سے پہلے مخلوق سے جتنا ہٹ سکتا ہے ہٹے، یعنی انسانوں سے جتنا تعلق رکھ سکتا ہو ضرورت کے مطابق اتنا تعلق رکھے، زیادہ تعلق نہ رکھے رمضان میں۔ اور دوسری چیز، اپنے آپ کو کسی دینی کام میں مشغول کر لیں، اپنے آپ کو دینی کام میں مشغول کر لیں، تلاوت میں اور دینی کتابوں کے مطالعے میں، ذکر میں ایسا مشغول کر لیں کہ دوسرا بیکار کام کرنے کا اسے موقع ہی نہ ملے، تو یہ روزے کو حفاظت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تیسری چیز حضرت نے ارشاد فرمایا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو یہ احساس دلائے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ ان تین چیزوں پر اگر انسان عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کا روزہ روزہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو حکم دیا، آگے کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ایام معدودات، گنتی کے چند روزے فرض کیے گئے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له۔ آگے فرمایا گیا کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن اگر روزہ رکھ سکتا ہو تو رکھے۔ آج کل کا زمانہ بہت ہی آرام اور سہولتوں کا زمانہ ہے، سفر بھی کوئی سفر نہیں ہوتا، لیکن اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو اجازت ہے، اور پھر اس کی قضا فوراً کرنا چاہیے رمضان المبارک۔ ایک بات مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، کہ لوگ معمولی بہانے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور طبیعت کا بہانہ کرتے ہیں، جبکہ حضرت امیر شریعت اول بانی و محتمیم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور حضرت علامہ ابو سعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، اور دارالعلوم دیوبند میں استاد محترم حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا۔ 80-85 سال کی عمر تھی، بڑھاپا طاری تھا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا، حکیموں نے، طبیبوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ 1995 میں جب بڑے حضرت علامہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس سال بھی حضرت نے پورے روزے رکھے، جو ہمارے فراغت کا سال ہے، پورے روزے رکھے اور پوری تراویح حضرت نے پڑھی، اور رمضان کے بعد شوال میں حضرت کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہم نے کہا درس میں، حضرت روزہ چھوڑنے کا بھی حکم ہے سفر میں اور بیماری میں، آپ تو اتنے بیمار رہتے ہیں پھر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن مکمل آیت نہیں پڑھتے، ارے ذرا آگے پڑھو۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، آخر میں فرمایا وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ آگے کی آیت لوگ نہیں پڑھتے ہیں، بڑے عجیب انداز سے مسکرا کر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام کے باوجود، بیماری کے باوجود اور تم مرض کے باوجود، سفر کے باوجود روزہ رکھ رہے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اسے کوئی نہیں سمجھتا۔ تو بہرحال ان اسلاف کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ روزے کو کسی حال میں ہم نہ چھوڑیں۔ ہاں فدیہ کا حکم ہے، ہر معمولی انسان کو فدیہ کا حکم نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ فدیہ اس شخص کو دینا چاہیے، مالا بدہ منہ میں ہدایہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو کوئی شیخ فانی، یعنی ایسا آدمی جو بعد میں چل کر جس کے طبیعت کے سدھرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، آئندہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، ایسے آدمی کے لیے کہا گیا کہ وہ فدیہ دے۔ ایک صدقہ فطر، ایک روزے کا فدیہ ہے، تو اس حساب سے وہ فدیہ ادا کرے جو آئندہ چل کر روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ لیکن معمولی بیمار ہے، ایسا بیمار کہ بعد میں چل کر روزہ رکھ سکتا ہو، تو اس کے لیے فدیہ دینا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال روزہ ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے جسے کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا، تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم روزے کو صحیح معنی میں روزہ بنائیں۔
بخاری کی روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پورے اخلاص کے ساتھ، استحضار کے ساتھ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے روزے کو صحیح معنی میں روزہ بنانے کی کوشش کریں، اور افطار کے موقع پر بیکار چیزوں کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، اپنے لیے اور اپنے محلے کے لیے۔ اس وقت پوری دنیا، پورا عالم اسلام پریشان ہے، وبائی امراض کے دور ہونے کے لیے، خیر و عافیت کے لیے اللہ کے دربار میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی انتہا قبول فرمائے اور اس وبائی امراض سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، بقیہ رمضان خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔